كريما نستجينا أشرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. نبی اور نبی کے تمام آل پاک پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. معزز سامعین و ناظرین، آج باب العلم آفیشل کے ذریعے مدرسہ اہل سنت راہ بلال کی صافیس سے ہم بات کرتے ہیں نماز تراویح کے مسائل کے بارے میں. نماز تراویح کے کچھ ضروری اور اہم مسئلے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، تاکہ اس چینل کے ذریعے آپ کو نماز تراویح یعنی تراویح کی نماز کے کچھ مسئلے معلوم ہو جائیں اور آپ جو صحیح ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. دیکھیے، رمضان المبارک کے مہینہ میں عشاء کی نماز کے بعد ہر مرد، عورت، عاقل بالغ پر، ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر 20 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے. اس کا ترک جائز نہیں. ہر مرد پر، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد پر اور عورت پر، جس طرح مرد پر کے لیے تراویح سنت مؤکدہ ہیں، اسی طرح عورت کے لیے بھی تراویح سنت مؤکدہ ہیں. تو ہر ایک مرد اور عورت پر، اور ہر رات کو عشاء کی نماز یعنی پورا مہینہ. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ اس 20 رکعت میں یعنی 20 رکعت نماز تراویح ہر روز جو سنت مؤکدہ ہیں پورا مہینہ، اب اس پورا مہینے کا اندر ایک مرتبہ قرآن پاک کا ختم شریف یعنی ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھنا، ایک مرتبہ قرآن مقدس کو سننا بھی اس میں سنت مؤکدہ ہے. اب ہمارے کچھ اسلامی بھائی نماز تراویح پڑھتے ہیں اور نماز تراویح میں قرآن مقدس کو سنتے ہیں. تو ہمارے ہاں اکثر یہ رواج ہے، کوئی 10 دن کا یا 20 دن کا قرآن پاک سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر نماز تراویح ترک کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو حق تھا وہ ادا کر دیا. تو دیکھیے کہ جس طرح سے نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، قرآن مقدس سنت مؤکدہ ہے، تو آپ نے ایک سنت پر تو عمل کر لیا، قرآن تو کمپلیٹ سن لیا، لیکن آپ نے دوسری سنت یعنی وہ صرف اتنے دن پڑھنا سنت نہیں تھا نماز کا، بلکہ نماز تراویح پورا مہینہ پڑھنا ہر ایک مرد اور عورت عاقل بالغ مسلمان پر سنت مؤکدہ ہے. اچھا، کچھ ہمارے اسلامی بھائی یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے، جماعت سے اگر ان کو تراویح پڑھنے کی مہلت نہیں ملی تو پھر وہ نماز تراویح نہیں پڑھتے. وہ سمجھتے ہیں نماز تراویح جماعت سے ہی ہے. دیکھیے، نماز تراویح کی جماعت یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی اگر چند لوگوں نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھ لی تو وہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح چند لوگوں نے اگر پڑھ لی تو باقی لوگوں پر اس کا، باقی لوگ جو جماعت سے نہیں پڑھ رہے، بغیر جماعت سے اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ گناہگار نہیں ہوں گے. یہ سنت علی الکفایہ، چند لوگوں نے پڑھ لی تو سب کے اوپر سے وہ ذمہ اتر گیا. لیکن چند لوگوں نے کہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تراویح ہی نہیں پڑھیں، بلکہ آپ نماز تراویح آپ پر بھی سنت مؤکدہ ہے. آپ اگر آپ کو اتنی مہلت نہیں ملی یا کسی دن آپ کی جماعت چھوٹ گئی تو آپ اس کو تنہا پڑھ سکتے ہیں. گھروں میں ہماری اسلامی بہنیں نماز تراویح کو پڑھیں، 2 رکعت کر کے نیت باندھیں. میں نے پچھلی کلپ میں نیت کا طریقہ بتایا تھا. اسی طرح سے مسجد میں جماعت سے پڑھیں. آپ قرآن پاک کو سنیں، قرآن مقدس کو سننا سنت مؤکدہ، نماز تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ. اچھا، اب آپ مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد میں جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ نماز یعنی جماعت تراویح کی چل رہی ہے اور نماز تراویح پڑھی جا رہی ہیں، تو اب آپ کیا کریں کہ آپ
اس جماعت میں شریک ہو جائیں یا عشاء کی نماز پڑھیں۔ تو دیکھیے نماز تراویح کا جو وقت ہے وہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق یعنی ختم سحری تک رہتا ہے۔ اگر آپ نے عشاء کی فرض نماز نہیں پڑھی اور آپ نماز تراویح میں شریک ہو گئے تو آپ کی نماز کی تراویح ادا نہیں ہوں گی۔ پہلے آپ کو فرض پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نماز تراویح پڑھیں گے۔ اور اگر آپ نے فرض جماعت کے ساتھ پڑھے ہیں تو آپ وطر کی نماز بھی، چونکہ وطر کی نماز رمضان المبارک میں جماعت سے پڑھنا مستحب ہے، تو آپ وطر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اور اگر آپ تنہا اپنے فرض پڑھے ہیں تو آپ وطر کی نماز تنہا پڑھیں۔ ہاں اگر آپ نے نماز تراویح تنہا پڑھی ہے اور آپ نے فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو آپ وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ بہرحال نماز تراویح کے مسائل میں، نماز تراویح کے معاملات میں کچھ ہمارے اسلامی بھائی کچھ مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ آپ نماز تراویح کے ان مسائل کو سنیں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ آپ کو سننے کا اور میرے سنانے کا بینیفٹ ملے۔ السلام علیکم۔